کے پروگرام میری آواز کے ساتھ آپ کا میزبان شیر محمد سولنگی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ان کا اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے اور وہ موضوع ہے سندھ کے کسانوں کے حوالے سے جو ایکٹ ہے ٹیننسی ایکٹ، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ سندھ ٹیننسی ایکٹ پہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا۔ کسان تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ وہ بہتر فیصلہ تھا۔ اس فیصلے میں کیا تھا اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو چیلنج کیوں کیا، اس کے متعلق آج جو ہماری گفتگو ہوگی۔ آج میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں ان کا کسان تاریخ میں بہت بڑا کردار ہے۔ وہ جو سیاسی رہنما میرے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل ہیں، آئیے میں آپ کو ان کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیں تاج مری صاحب۔ سائیں تاج مری نیشنل پارٹی سندھ کے صدر ہیں۔ محترم سائیں تاج مری ایک رائٹر ہیں جنہوں نے کسان تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہے اور انہوں نے سندھ کے کسان تاریخ میں حصہ بھی لیا ہے۔ میرے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں کامریڈ سمر حیدر جتوئی صاحب۔ کامریڈ سمر حیدر جتوئی سندھ ہاری کمیٹی کے اس وقت کے سربراہ ہیں، کیونکہ کامریڈ اظہر جتوئی کا انتقال ہو چکا۔ ان کے بعد کامریڈ سمر حیدر جتوئی سینئر نائب صدر ہیں اور وہ اس وقت سندھ ہاری کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ آئیے ہم گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا محترم تاج مری صاحب سے۔ تاج صاحب، ایک بہت بڑی امید پیدا ہوئی تھی۔ سندھ ٹیننسی ایکٹ جو اس وقت تمام جو کسان تنظیمیں ہیں، کسان رہنما ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی مدعا خارج ہو چکی تھی، جس کو میں بہتر جو ترامیم کرنا ضروری تھی، جس کے لیے جدوجہد بھی بہت ہوئی، لیکن کرنا یہ ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک بہت بہتر فیصلہ دیا اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیننسی ایکٹ بنتے ہی اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئی تھی۔ 1950 میں ٹیننسی ایکٹ بنا ہے اور 51 میں پھر جو ہے اس ٹیننسی ایکٹ میں ترمیم جو ہے ایوب کھوڑو والوں نے، جو اینٹی پیزنٹ تھی، لیکن جو ہے وہ کامریڈ حیدر جتوئی اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد کے نتیجے میں وہ واپس کرنی پڑی انہیں اور ٹیننسی ایکٹ 50 کو جو ہے انہیں بحال کرنا پڑا اس حیثیت سے۔ اب یہ ہے کہ چند ویسے تو ٹیننسی ایکٹ کہیں کہ یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً پورے ملک میں سندھ میں جو ہے وہ جو ٹیننسی لاز ہیں وہ زیادہ بہتر قسم کے جو ہے وہ لاز موجود ہیں۔ اس میں ترامیم کی ضرورت تھی، اسے بہتر بنانے کی، اسے جو ہے وہ یعنی آج کے وقت کے حساب سے، مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی، ہم نے جو ٹیننسی ایکٹ پہ جو کام کیا اس میں 2-4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے ترامیم کے طور پہ، جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ لانگ مارچ کی گئی، تو ہم نے جو ترامیم پیش کی تھی اس میں ترامیم میں ہم نے ایک تو یہ دیا تھا کہ اگر کسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو اس کا حق غصب کرے زمیندار، یا زمیندار کے جو ہے وہ جو یعنی قوانین کی کوئی خلاف ورزی اگر کسان کرے یا زمیندار کرے تو اس پہ جو ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ ہوتا تھا، وہ 500 روپے۔ اس وقت سونے کی جو ہے وہ قیمت کو اگر دیکھیں تو وہ اس وقت جو 500 روپے تھے، وہ 500 روپے آج کے جو ہے وہ جو ہے سونے کی قیمت کے حساب سے اگر لگائیں تو وہ کوئی 3 لاکھ روپے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے وہ 500 روپے اس وقت تو صحیح تھا، لیکن آج 500 روپے جو ہے وہ رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمیندار کے پاس، جس کے پاس اختیار ہے، وہ 10 مرتبہ اس کی خلاف ورزی کرے گا اور 500 روپے جرمانہ بھر دے گا اگر قانون کے تحت عمل بھی ہوا تو۔ پہلی بات تو اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے 2-4 چیزیں ہیں جس کے ہم نے ترامیم کے طور پہ پیش کی تھی اور مختلف مسابقات بھی ہوئے، لیکن ہوا یہ پریکٹیکلی کہ اسمبلی میں جو بڑے زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر نعرہ لگاتی ہے پیپلز پارٹی کسان دوستی کی، نعرہ لگاتی ہے مزدور دوستی کی، لیکن پریکٹیکلی جو ہے جب ہم گئے تو معلوم ہوا کہ نہیں،
وہاں جو ہے وہ طاقتور جو ہے وہ وہی زمیندار جو ہے وہ طبقات ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ابھی آپ نے ذکر کیا 2013 میں جو قانون پاس ہوا، ترامیم کی گئی، وہ ترامیم اور اس سے زیادہ خراب ترامیم جو ہے وہ لائی گئی. لہذا اب اس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے یہ کہ جو غلام علی کورٹ میں گیا، اس کو جو ہے وہ ہمیں جج صاحبان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے واقعی آج کے حالات کے مطابق اس میں ترامیم تجویز کی ہیں اور کہا کہ اس میں ترامیم کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے اسی وقت بھی شروع ہو گیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ اس کے خلاف جا رہی ہے. لہٰذا ہم نے جو ہے وہ نثار کھوڑو سے جو ہے وہ بات کی، جو پیپلز پارٹی سندھ کے پریزیڈنٹ بھی اور جو ہے وہ سرکار کی جو ہے وہ اسماعیل راہو جو ایگریکلچر کا منسٹر تھا ہے، اس سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اسماعیل راہو نے تو یہ کہا کہ جب تک میں ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. مجھے کہا کہ تاجی کیسے ہو سکتا ہے. کس نے کہا آپ کو؟ اسماعیل راہو نے. اسماعیل راہو نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں کرنے دیں گے، نہیں ہوگا. لیکن اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور جو قوتیں تھی وہ اسماعیل راہو سے زیادہ طاقتور تھی. انہوں نے یہ فیصلہ کروا دیا کہ سپریم کورٹ میں چلے جاؤ. اب وہ جو تھا سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ کسان کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی جو ہے وہ بات کی گئی تھی کہ کسان کو کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات رکھی گئی تھی کہ ان کو گھر فراہم کیے جائیں گے، ان کا انشورنس ہوگا، ان کے جو ہے وہ اس کے علاوہ ان کے جو ہے مختلف وہ ساری چیزیں جو ہے. اور پھر یہ بھی کہا جو سب سے بڑا کیس جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 500 روپے والا جو ہے وہ کہ وہ کیس چلتا تھا ٹریبیونل میں. دوسرا ہم نے یہ بھی رکھا تھا کہ یہ ٹریبیونل تو بھائی جو ہے وہ بیوروکریسی چلاتی ہے، اور بیوروکریسی آج کل جو ہے وہ وڈیروں کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا جو ہے وہ ہمیں کوئی کسان کو اس سے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. لہٰذا اس کو جو ہے وہ جب تک عدالتوں کی طرف سول عدالتوں کی طرف نہیں جائے گا کیس، تب تک جو ہے وہ نہیں. لہٰذا ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کیس اب جانے چاہیے. سندھ ہائی کورٹ نے اس میں واضح گائیڈ لائن دی کہ 1 مہینے کے لیکن یہ اب جو ہے وہ ادھر چلے گئے ہیں. اس کا یعنی انہوں نے اپنے طور پہ یہ کہا کہ نعرے بازی اور چیز ہے. انہوں نے کسان دوستی کے بجائے جو ہے وہ وڈیروں کے ساتھ دوستی نبھائی ہے، کسانوں کے ساتھ دشمنی کا کردار ادا کیا ہے. یہ جو ہے وہ ایک تو بات میں یہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی گئے نا، تو وہ انہوں نے کیا. ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پرسنلی بھی اس پہ کچھ وکلا سے جو سینئر رہے ہیں سپریم، حال ہی میں میری سپریم کورٹ کے وکیل اختر حسین ایڈوکیٹ ہیں بہت بڑے، اس سے بات ہوئی ہے. اور جو ہے وہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان دوستوں سے بات کر کے اس کو ہم جائیں. اس کو مطلب یہ ہے کہ ہم بھی وہاں پارٹی بنے. دیکھیں نا یہ ہوا تھا. میں ابھی سمر حیدر جتوئی صاحب کی طرف آؤں گا کہ سمر صاحب سندھ ٹیننسی ایکٹ میں بہت بہتر ترامیم ہوئی. کیا جو ہماری کسان تنظیمیں ہیں سندھ میں، جو ان کو جب 1 مہینے کے اندر سندھ گورنمنٹ نے وہ ترامیم جو اسمبلی سے پاس نہیں کی، تو کسان تنظیموں کو تو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. بالکل سارے کسان تنظیمیں روڈوں پہ تھی، اور بابا احسن کامرڈ حیدر بخش جتوئی نے سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرا کے بڑی اسٹیکل کر کے کسانوں کے لیے ایک ٹینیکسی ایکٹ بل پاس کرایا. اور کسان تنظیموں نے ابھی بھی پٹیشن دیکھنا ہاریوں نے کورٹ میں ڈالی، اور اس پہ سندھ ہاری کمیٹی ابھی بہت بڑی تحریک بھی چلائے گی. پیپلز پارٹی میں سارے سندھ کے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس پہ عمل ہو. سندھ کے ہاریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے. ٹینیکسی ایکٹ پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے، ان کی تعلیم پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، اور ان کی صحت پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. سندھ کے ہاریوں کی زمینیں چھینی گئی ہیں، ایک جاگیریں بنا دی ہیں وڈیروں نے. اس جاگیریں ختم جب تک نہیں ہوں گی، بابا احسن کامرڈ حیدر بخش جتوئی والا جو فلسفہ ہے ہاری حقدار کا نعرہ، اور جو ہاری کسان ہیں
وہ बेचारे बहुत ही अभी उनकी कंडीशन बहुत खराब है। ये तो सिंधारी कमेटी सिंध में एक बड़ी इस पे तहरीक चलाएगी अजहर जतोई के 40वें के बाद। मैं 1080 एक्ट पे फिर एक मरतबा सिंध असेंबली का घेराव कराऊंगा और मैं सब सिंध के हारियों को मुत्तहद करके एक बड़ी तहरीक चलाऊंगा, क्योंकि सिंध के वडेरे जागीरदारों ने उनको इतना यरगमार बना दिया है, सिंध के हारियों को इतना उन्होंने अपने घेरे में तंग कर दिया, उन पे झूठी FIR है, उन पे झूठे केसेस करा के और उनको जो है अपना बेदखल करके जमीनों से निकाल दिया है। पीपल्स पार्टी जो बोलती है जमहूरियत का नारा मारती है तो जमहूरियत पसंद है। आज तो पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी तो खत्म हो गई है, ये तो अयूब खोड़े वाला किरदार अदा कर रही है। ऐसे अगर पीपल्स पार्टी सिंध में अमल करेगी तो सिंध की ये हारी है, किसान है जो उनको वोट देके सिंध असेंबली में पहुंचाते हैं और उनको इनको सारे वोट देके इतना बड़ा उनको शऊर देके उनको अदा करती है, तो वो जब असेंबलियों में पहुंचते हैं तो सिंध के हारियों का दर्द उनको भूल जाते हैं। उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और ये एक दफा बाबा हसन कामिल हैदर बख्शोई की तरह बड़ी तहरीक चलानी पड़ेगी और इंशाअल्लाह जब तक सिंध हारी कमेटी दायम और कायम होगी तो सिंध के हारियों को हर फोरम पे हम हक दिलाएंगे और 1080 एक्ट में अमल कराने की बहुत कोशिश करेंगे। मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि सिंध हारी कमेटी की पार्टी बनूं कोरड़ में, मैं भी अपेयर हूँ, मैं भी इसमें जाऊंगा, मैं भी पिटीशन में दाखिल करके मैं भी इसमें अपेयर होऊंगा और सिंध के हारियों के लिए बड़ी जिद्दोजहद करूंगा। ये आपकी बात दुरुस्त है कि किसान तंजीमों को मुतहद किया जाए और इसी जो सिंध हुकूमत ने जो अपील दाखिल की है इसके खिलाफ उनको लाएअमल बनाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो हमें इस वक्त जो कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो अपील दाखिल की है उसमें पार्टी बनने की जरूरत है। उसके लिए क्या हम आप लोगों ने कोई इस तरह का कहा? मैंने आपको बताया कि इस सिलसिले में हमने जो है वो बात की है वकला के साथ और जो है वो हम इसकी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं कि हम जो है वो पार्टी जो है वो बने। लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया है तो किसानों को भी, किसान तंजीमों को भी वही कानूनी रास्ता सिंध गवर्नमेंट ने बदनीयती वाला इख्तियार किया ना कानूनी रास्ता। वो तो सिंध के हारियों के लिए, किसानों के लिए हुकूमत देगा ना, वो तो एक बदनीयती काम कर रही है ना। वो तो सिंध के हारियों को राइट्स देने चाहिए ना। इस्माइल राव की बड़ी स्ट्रगल थी और फाजल राव की बड़ी स्ट्रगल थी जो इस्माइल राव को नजर नहीं आ रही। फाजल राव ने सारी जिंदगी हारियों के लिए काम की, हारियों के लिए जिद्दोजहद की। आज उसको सिंध के हारी नजर नहीं आ रहे, उसको सिंध असेंबली की मिनिस्ट्री नजर आ रही है। तो उसको ये सोचना चाहिए तो मेरे बड़ों ने क्या काम किया। आज बाबा हसन कामिल हैदर बख्शोई ने जो नारा मारा, हारी अब्दाल GSN का नारा मारा, आज तक हम दायम और कायम है। शहीद कामिल मजहर जतोई से लेके बाबा हसन कामिल हैदर बख्शोई से लेके कामिल शहीद मजहर जतोई के बाद कामिल अजहर जतोई, आज तक वो खड़े रहे। आज तक हमारा खानदान हारी कमेटी से खड़ा हुआ है। उसी झंडे से, उसी फलसफे से सिंध के हारियों को मुत्तहद करने की हम कोशिश करें और बहुत कामयाब भी गए हैं। उसमें हमारे दोस्तों का, ताज मरी साहब का, इमदाद चांडियो साहब का, इनका बड़ा रोल है। और हम इसके मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने मुझे बोला तो आप कोरड़ में जा, मैं अभी इस 40 के बाद कामिल अजहर जतोई के 40 के बाद इस पे 1080 एक्ट पे सिंध में बड़ी तहरीक चलाऊंगा। उसमें आप भाइयों का, अदीबों को, दानिश्वरों को, सियासतदानों को, मैं सबको इकट्ठे करके एक ऐसी बड़ी कुव्वती फॉर्म बनाऊंगा जिसे सिंध के हारियों को मैं राइट्स दिला सकूं। बहुत बेहतर भाई साहब। 2013 में जो तरामीम तजावीज़ की गई थी सिंध 1080 एक्ट में, वो तमाम जो हारी पार्टियां हैं, हारी किसानों की जो भी तंजीमें हैं, उन्होंने मिलके एक कंसेंसस जो है वो डेवलप किया, तजावीज़ दी। और 2013 में सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, अनवर महर को उस कमेटी का सरबराह बनाया कि आप इन तरामीम का जायजा लें ना। तो उन तरामीम जो अनवर महर साहब ने जो तजावीज़ दी, उन तजावीज़ के नतीजे में 2013 के लास्ट में जब असेंबली खत्म, असेंबली का जो मुद्दत है वो पूरी होने वाली थी, उस वक्त एक तरमीम की गई। अनवर महर की कमेटी ने कौन सी तजावीज़ दी थी? देखिए मसला ये है, अनवर ये जो है वो इसको थोड़ा सा इससे पहले ये जो है वो अनवर महर से पहले ये पहले भी 2 कमेटियां बन चुकी थी और उसमें जो है वो अरबाब साहब भी थे जो फिर वजीर आला जो है वो बने
اور ربی ارباب کے دور میں پھر جو ہے جو کمیٹی ارباب کے دور میں ہوئی وہ سید سردار احمد کو اس کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد یہ جو ہے اس نے کوئی کام پہلی کمیٹی نے نہیں کیا. اس کے بعد انور جو ہے وہ مہر کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا, سربراہ بنایا گیا. یہ ہے کہ انور مہر نے کام کیا ہے. یہ دیکھیں انور مہر کو میں مورد الزام نہیں اس طریقے سے ٹھہراتا, اس لیے کہ اس نے کام کیا, اس نے ہمارے ساتھ سب بھاری تنظیموں کے ساتھ رابطے کیے, ان کے ساتھ ڈسکشنز کی, ان سے اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ لیا. اس کے بعد جب ہم نے ڈرافٹ دیا تھا اسمبلی میں تو اس کے بعد بھی میٹنگیں کئی ہوئیں, اور اس میں جو ہے وہ یہاں تک کہ کچھ چیزوں پہ تو آیا کہ یہ جو ہے وہ نہیں مان رہے ہیں, کچھ زمیندار جو ہے نہیں مان رہے ہیں. اب آپ بتائیں کس طریقے. ہم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے جو ہے وہ ہم کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہیں جو ہم اس سے جو ہے وہ چینج کرتے ہیں, لیکن ہم کسانوں کے مفاد میں جو ہوگا اس کے مطابق کریں گے, بیٹھ کے کرو. لیکن وہ نہیں کیا گیا. وہ انہوں نے جو ہے وہ جو ترامیم کی, آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اسے ہمارے ساتھ تھے, تو اس میں ایک ترامیم وہ کی گئی جو ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے اس کی بھی خلاف ورزی ہے, اور جو ہے وہ بانڈیڈ ایکٹ کا جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. وہ یہ کہ چھیڑ اور بیگار جو ہے, اس کا چھیڑ اور بیگار سے میں آپ کو بتاؤں کہ چھیڑ بیگار کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بلا معاوضہ بغیر ان کی رضامندی کے جو ان سے کام لیا جائے کسان سے, اسے چھیڑ اور بیگار کہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ یعنی اس پہ معاوضہ بھی نہیں ملتا اور ان کی رضامندی ضروری نہیں ہے, بس حکم ہوگا کہ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے اسے. تو وہ چھیڑ بیگار 50 میں کامریڈ حیدر جتوئی کے جو ہے اس نے اسے غیر قانونی قرار دیا تھا, اور 2013 میں وہ غیر قانونی جو لفظ تھا وہ نکال دیا گیا. قانون کو جاننے والے سمجھتے ہیں کہ جب یہ آپ غیر قانونی نکال دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قانونی ہو گیا. دیکھیں نا, اس قسم کی ترامیم جو ہے وہ بہت ہوشیاری سے ایسے اٹکل کی کہ ٹھیک ہے یہ بھی نہ لکھیں کہ وہ قانونی ہے, لیکن غیر قانونی نکال دو, اس کا مطلب ہے کہ قانونی بن جائے. ہم نے اس پہ آواز اٹھائی کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے, یہ جو ہے وہ تو آپ اس ملک کے جو ہے وہ جو بنیادی قوانین ہیں اس سے بھی متصادم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ آپ کا بانڈیڈ ایکٹ جو ہے اس سے بھی جو ہے متصادم ہے. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے کیا. اس کے بعد کی بات ہے یہ جو ہے وہ جو ہائی کورٹ والا فیصلہ, ہائی کورٹ نے بھی تو یہ بات واضح طور پہ کی نا کہ یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے, جو چھیڑ بیگار مطلب یہ کہ بلا معاوضہ جو وہ کام لیتے ہیں, تو انہوں نے تو آئین کے بھی خلاف قرار دے دیا اور کہا گیا کہ اس کو آپ ایک مہینے کے اندر ترمیم کریں. لیکن سندھ گورنمنٹ نے تو وہ ترمیم تو کیا کرنی تھی, انہوں نے اس کے خلاف اپیل داخل کر دی. اب یہ جو لاعمل بنے گا تو اس میں کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشنز تھیں سندھ گورنمنٹ کو ترامیم کرانے کی, اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو شاید سے کسان تنظیموں نے اور تجویز کی ہوں, تو کیا کوئی ایسی تجویزیں بھی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں شرما صاحب کہ اب جو ہے وہ کسان تنظیموں کو اس کے علاوہ کسی میں نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے علاوہ آپ ترمیمیں پیش کریں گے تو اس کو اپنے کیس کو بھی جو ہے وہ خراب, لہذا ہمیں اس پہ اسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کسان دوست فیصلہ ہے, لہذا اس پہ جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے. یہ ہمیں جو ہے وہ اس پہ اسٹینڈ کرنا چاہیے. میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اسی پہ سے. اور اس کے دو پہلو ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک پہلو ہے قانونی پہلو کہ اس کو ہم جو ہے اس قانونی پہلو کے لحاظ سے جو میں نے کہا کہ وکلا سے بات بھی ہوئی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلد اس کو جو ہے وہ ہم کریں. اور ایک دوسرا پہلو ہے جو کامریڈ نے ابھی کہا, وہ پہلو ہے اسٹرگل کا پہلو. ہم جو ہے وہ اس پہلو پہ بھی جو ہے وہ جلدی کامریڈ سے میری بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کامریڈ کے دور میں ہماری یہ میٹنگیں چلتی 40ویں کے بعد ہم جو ہے وہ ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کریں گے. سیناری کمیٹی کی ایک میٹنگ کال ہوگی جس میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے بیٹھوں گا کامریڈ والوں کے ساتھ, اور ہم اس میں حکمت عملی بنائیں گے آئندے جو ہے وہ جدوجہد کے حوالے سے. سمجھا تھا جدوجہد صاحب دیکھیں, ایک تو 2013 کی جو ترامیم تھی
वो किसान दुश्मन थे यकीनन, बिल्कुल क्योंकि वो फायदा नहीं हुआ, जिस पूरी जद्दोजहद को सबूत यूं समझो गया। बिल्कुल आपने जो हैदराबाद से कराची तक जो पीजेंट लॉन्ग मार्च था, बिल्कुल उसमें आप भी शरीक थे। बिल्कुल उस वक्त भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, बिल्कुल, और ड्राफ्ट जो है वो वहाँ डिप्टी स्पीकर ने लिया, उस पे फिर आगे क्या काम हुआ था? शेला रजा के बाद उस पे जो ना उन्होंने कोई इतना अमली काम नहीं किया। उसका नतीजा आप देख रहे हैं, जब हाई कोर्ट ने ये बिल पास किया 1080 एक्ट पे, तो उनकी यही बदनीयती आ गई पीपल्स पार्टी के सामने खुल के, तो उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया एक चीज पे। तो आप इससे समझे तो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध के हारियों को राइट, पर सिंध के हारियों को वडेरा भी नहीं चाहते, सिंध के वडेरे जो हैं जागीरदार वो भी नहीं चाहते कि सिंध के हारियों को राइट्स मिले, क्योंकि सिंध के हारियों को जब तक राइट्स नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान और सिंध कभी खुशहाल हो ही नहीं सकते। सिंध के हारी हैं जो अपन को ज़राअत देते हैं और अपन को इतना मंजिल पे पहुंचाते हैं, हर चीज़ वो अपन गुंदम खाते हैं, हर चीज़। और देखो ना उनकी जो स्टेगल है वो गर्मियों में सर्दियों में कुछ भी नहीं देते। तो हारियों के लिए पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट और सिंध के वडेरे वो काम नहीं कर रहे जो उनको हक देने चाहिए। आते हैं जब इलेक्शनें होती हैं तो जमहूरियत की बात करते हैं, वोट लेने की बात करते हैं, और जब वो जीत के जाते हैं तो आप खुद समझते हैं। बहुत बेहतर बात की आपने कि जो है वो सिंध के जो जमींदार हैं वडेरे वो भी नहीं चाहते। इस पे हम बाद में आगे बात करते हैं। नाज़रीन, मेरी आवाज़ प्रोग्राम जारी है, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे। देखते रहिए HNN न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। आज टेनेंसी एक्ट के हवाले से सिंध की जो किसान तंजीमें हैं इनके रहनुमाओं से हमारी बातचीत हो रही है। समर जतोई साहब ने पहले दाजमरी साहब बात की कि सिंध टेनेंसी एक्ट में जो तरामी हुई हैं उसके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसके खिलाफ है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी एक बात की कि सिंध के जो जिम्मेदार हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। क्या सिंध के जो किसान और जिम्मेदार उन दोनों का बाहमी मिलाप से ज़राअत में तरक्की होगी, तो सिंध के जो जिम्मेदार हैं वो इस टेनेंसी एक्ट के तरामी के खिलाफ क्यों हैं? पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा टेनेंसी एक्ट है क्या। आप ये समझेंगे तो उसको हम समझाने में और ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। वो ये है कि बगैर किसी कवानीन के जमींदारी सिस्टम जो है वो आका और गुलाम वाला अंदाज था कि जैसे किसान जो है वो गुलाम है और वो उसे जिस तरीके से। टेनेंसी एक्ट पहला कानून है जिसने टेनेंसी जो है वो जो किसान और जमींदार के दरमियान तल्कात को वाज़ेह करता है कि इनके तल्कात क्या हैं, इनको जो है वो कौन से जो है वो इनके राइट्स हैं, उसके राइट क्या हैं जमींदार के और किसान के क्या हैं, उसके हुकूक क्या हैं, जो है किसान के हुकूक क्या हैं, जमींदार के हुकूक क्या हैं, ये दोनों के हुकूक और फराइज, इसको जो है वो टेनेंसी एक्ट जो है वो कहा जाता है। और टेनेंसी एक्ट में ये भी वादा रखा गया है कि उसका हिस्सा जो है वो टेनेंट का क्या होगा, किसान का हिस्सा क्या होगा और जमींदार का हिस्सा क्या होगा। ये एक तौर पे एक ऐसा कानून है जो किसान और जमींदार के तल्कात को वाज़ेह करता है। ये टेनेंसी एक्ट जो है वो है। अब आपके सवाल की तरफ मैं जा रहा हूं कि देखें, जब ये है ना उसे खुली छूट थी जमींदार को जो चाहे वो करे, यानी अब ये जो आप अभी जो है वो किसान ये जो आधी बटाई वाला जो है सिस्टम जो है, यानी आधा जमींदार और आधा किसान जो है वो जो लेता है, ये पहले नहीं होता था। ये टेनेंसी एक्ट से पहले एक आधी बटाई हारी तहरीक, किसान तहरीक शुरू हुई थी सिंध में, जिसे लीड कर रहा था कामरेड हैदर जतोई। उनके साथियों में जो है वो कामरेड गुलामुल निगारी था, उनके साथियों में कामरेड रईस बिरोई था, उनके साथियों में जो है वो काजी फैज मोहम्मद था, और इस तरीके से किसान बहुत ज्यादा किसान रहनुमा थे जो उनके साथ थे। तो वो उसने उस तहरीक ने
میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس تحریک کو میں کہتا ہوں کہ کسانوں کی بغاوت تھی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کسانوں نے فیصلہ کیا تھا، سندھاری کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو زمین وہ جا کر زبر اپنی جو ہے وہ اس پہ اسے کہیں گے کہ اب بٹائی کرو اور آدھی آدھی بٹائی کرو، جو زمیندار آدھی بٹائی پہ نہیں ایگری ہو یا وہ زمیندار بٹائی پہ لے نہ آئے تو کسان خود اسے تقسیم کر کے آدھا زمیندار کے حوالے کا حصہ رکھتے تھے اور آدھا کسان جو ہے وہ اپنا، اور زمیندار کو میسج کرتے تھے کہ آؤ جا کر جو ہے وہ یہ لے جاؤ، اپنا حصہ لے جاؤ، اپنا حصہ لے جاؤ۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ ایک بغاوت تھی، اس کو اور زمیندار یہ جو ٹیننسی ایکٹ ہے اس کو صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ کے نتیجے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کوئی قانون نہیں بنا، ٹیننسی ایکٹ نہ بنے تو اس کے نتیجے میں یہ جو بغاوت ہے کسانوں کی، یہ آگے آ کر زمینوں پہ قبضہ کرے گی، لہٰذا انہوں نے ادھر جو ہے وہ کہا کہ آدھا بٹائی کی تحریک میں اتنی تو بڑی اسٹیگل تھی گورنمنٹ کی، جو شہید مائی بختاور نے اپنے خسرے کے لیے اپنے زمیندار سے لڑائی کر کے اور شہادت دی، اور ادھر کانفرنس چل رہی تھی، جیسے تاج مری صاحب نے بولا تو ادھر بڑی کانفرنس چل رہی تھی، تو ادھر بابا احسن کامران حیدر بگتیوں کو پتہ پڑا تو شہید مائی بختاور کو شہید کیا گیا آدھا بٹائی کی تحریک میں، تو بابا احسن نے وہ کانفرنس چھوڑ کے اور شہید مائی بختاور کے کیس لڑنے کے ادھر پہنچ گئے، تو یہ بھی بڑی اسٹیگل تھی۔ پہلے شہید عورت سندھاری کمیٹی کی شہید مائی بختاور تھی، جو اس میں بڑی اسٹیگل تھی۔ لیکن ایسے تھا اس وقت جوڈو میں جو تھی جوڈو میں بالکل جوڈو میں اس سے پہلے بھی 2-3 کسان رہنما مارے گئے اور 1-2 بعد میں مارے گئے۔ اس سے پہلے بالا چھدروہی جو ہے وہ شہید ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ہاری رہنما تھا، میں نام بھول رہا ہوں، عباسی تھا، جس سے دوڑ اسٹیشن پہ قتل کیا گیا، باقاعدہ اسے فائر کر کے اسے قتل کیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی اسٹرگل کے پیچھے ان کی شہادتیں، ان کی جو ہے وہ جدوجہد بھی شامل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شہادتیں کامریڈ حیدر بگتیوں کی جدوجہد، اور خود جو ہے وہ اس جدوجہد اس مرحلے پہ پہنچ گئی تھی کہ زمینداروں کو خود بھی جو ہے وہ یہ خوف تھا کہ جو ہے وہ اب کسان جو ہے وہ قبضہ نہ کر لیں زمینوں پہ، لہذا ان کو جو ہے وہ خود بھی ضرورت ان کی پڑی کہ جو ہے وہ یہ بنائیں۔ لیکن وہ خوف ہے، یہ جو نہیں، یہ بات تو درست ہے کہ ظاہر ہے وہ شہادتیں دوسری بھی ہوئی، لیکن مائی بختاور کی جو شہادت ہے جیسے سمراج جدوی صاحب بتا رہے تھے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ضرورت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے حصہ جو تھا اس پر ان کو دینے کے بجائے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ایک عورت کی جرأت کا اور اپنے حق پر جو ہے وہ کنٹرول کا بہت بڑا مثال ہے۔ ضرور اس کو اور جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو وہ جرأت ہے، ایک ہمت ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے، شہید بختاور کے کیس میں باقی اس میں اس طریقے سے نہیں ہوا، اس کو کیس کو جس طریقے سے فالو کیا گیا، اس کا کیس جس طریقے سے لڑا گیا، جس کے نتیجے میں ان کو سزائیں آئیں جو ہے وہ بالکل، اور ان سزاؤں میں بھی جو ہے وہ ریاست کی مداخلت ہوئی، مداخلت کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ پھر یہ ہوا کہ انہیں سزائے موت دینے کے بجائے عمر قید سزائیں دی گئی، جو خود اس وکیل کا کہنا یہ ہے کہ بھئی جو کیس ہے وہ کیس کے مطابق اسے سزائے موت آنی چاہیے تھی، یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رعایت کی گئی۔ تو یہ جو ہے وہ بڑا اس کی وہ جدوجہد ہے۔ مائی بختاور کی جو ہے وہ یہ کہیں کہ جہاں یہ کامریڈ حیدر بگتیوں کی جدوجہد اس میں شامل ہے، جہاں جو ہے وہ باقی کسان رہنماؤں کی جدوجہد، وہاں یہ شہادتیں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ سے جیسے ایک بات تاج مری صاحب آپ نے کی کہ یہ ایک بغاوت تھی جس کے نتیجے میں ٹنڈو الہیار میں جو کسان تھے انہوں نے اپنی عدالتیں قائم کی اور اپنے طرف سے سمن جاری کر دیے زمینداروں کو، چمبڑہانی تحریک، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ بھائی یہ پھر جو ہے وہ دیکھیں یہ ہے لیٹ 60s کی بات ہے، یہ جو ہے وہ اس میں کسانوں نے وہاں ایک چھوٹا سا ایشو تھا، اس پہ جو ہے وہ یہ سارا اتنی بڑی بغاوت بنی۔ وہ داد جروار ہے، وہاں کے زمیندار تھے،
اس زمیندار نے کہا کہ یہ جو ہے وہ کسان میری نہیں مان رہے، وہاں کسان تحریک جو ہے وہ منظم ہو چکی تھی، لہذا اس نے یہ جو ابھی پتافی ہے نا آپ کا وزیر، اس کے جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ تھے، ان کو انہوں نے زمین ٹھیکے پہ دے دی، لیز پہ دے دی، جسے مقادہ کہتے ہیں سندھی میں، وہ ٹھیکے پہ زمین دی، اور اس شرط پہ کہ یہ ان کسان سے جان چھڑائیں گے، اور انہوں نے آتے ہی جیسے جو ہے وہ آئے وہ، تو انہوں نے فرمان جاری کیا اس وڈیرے نے، وہ یہ کہ آج سے کوئی کسان جو ہے وہ ہل نہیں چلائے گا، نہیں جائے گا زمین پہ، اور کسانوں نے دوسرے دن فیصلہ کیا کہ ہم چلائیں گے، اور جا کر کسانوں نے ہل چلائے، تو جب ہل چلائے تو ان کو کچھ کسانوں کو وہاں سے پکڑ کے یہ انہوں نے یرغمال بنایا زمیندار نے، کسان نے فیصلہ کیا کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ لاٹھی لے آئے، جس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے وہ کلاڑی لے آئے، جس کے ہاتھ میں کودال ہے، کودال جیسے کہتے ہیں وہ ہے وہ لے آئے، یعنی وہ اپنے طور پہ وہ سارا آ جائیں، اور ان کسانوں نے آ کے پورے اس کو جو ہے وہ گھیراؤ کر دیا، اس کے زمیندار کی اس حویلی کو، اس کو گھیراؤ کیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آخر میں اس نے زمیندار نے ہاتھ اوپر اٹھائے، کہا کہ آؤ جو ہے وہ مذاکرات کرو، جو ہے وہ ایک یہ واقعہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور زمیندار ہے، اس نے وہ زمیندار جو ہے اس نے ادھر ہی چمبڑ میں ہی ایک کسان کے گردن میں جو ہے وہ کپڑا ڈال کے اس کو گھسیٹ کے جا رہا تھا، تو کسان جمع ہو گئے، اور جو ہے وہ انہوں نے جا کر ان کو جا کر تھانے میں انہوں نے بند کیا تھا، تھانے پہ جا کر گھیراؤ کر کے کسانوں نے وہ اس کسان کو چھڑوایا، اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ تھانے کے ایس ایچ او سمیت جو افسران تھے وہ تھانے کی دیوار کود کے بھاگ کے نکل گئے تھے وہاں سے، جب کسانوں نے ادھر جا کر وہ کیا، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ کسانوں نے اپنی کورٹیں قائم کی وہاں، جس کسان کے اس کا جو ہے وہ جو جسٹس تھا وہ کامریڈ ابھی زندہ ہیں، جو ہے وہ کامریڈ احمد لگاری، وہ اس کا جو ہے وہ تھا جج تھا، جسٹس تھا، تو وہ کامریڈ احمد لگاری والے اور یہ جو دوست ہیں انہوں نے وہاں سمن جاری کرتے تھے، کسان کورٹ سمن جاری کرتی تھی، پولیس کے ذریعے وہ سرو کیا جاتا تھا جو ہے وہ وہاں جا کر زمیندار کو کہ آئے آتے ادھر جو ہے وہ ہمیں جواب دے کہ اس نے کسان کے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، لیکن وہ بھی اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کو زمیندار کو وہاں لا گیا۔ یہ آپ کا شاہ نواز جونیجو جو ہے، ویسے میرے ان کے ساتھ جیل میں میرے ساتھ رہا ہے، ہمارے مرحوم کے ساتھ تعلقات بھی جو ہے وہ تھے، لیکن میں یہ واضح ہے کہ وہی اس کو جو ہے وہ زمین دی گئی کہ آپ ان کسان سے جان چھڑائیں۔ انہوں نے آ کے پھر جو ہے وہ سارا تشدد کیا، گرفتاریاں کروائیں، کسان گرفتار ہوئے، اور اس موومنٹ کو جو ہے وہ انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ دیکھیں یہ اسٹرگلس ہیں کسانوں کی، یہ تحریک ہیں، جو تحریک جو ہے وہ اس کو یعنی چلی ہیں، اور خود میں بشمول میرے تمام دوستوں کی جو ہے وہ ہمارے جیسے دوستوں کی رائے یہ ہے کہ خود جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جو نعرہ دیا، سوشلزم کا جو نعرہ دیا، اس کے بیک گراؤنڈ میں اس قسم کی تحریک تھی۔ اس تحریک کیا نتیجہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ انہیں کو جو ہے وہ لیا۔ اب وہ اور بات ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کی پارٹی جو ہے انہوں کی پارٹی جو ہے وہ اس نے کیا، اس نے دیکھیں اس کے جو ہے وہ پازیٹیو بھی عمل تھے، جبکہ ایک تو میں ہمارا جو ہے کیونکہ ہم اس کے جو ہے وہ حامی نہیں رہے، ہم گرفتار بھی ہوئے بھٹو صاحب کے طور میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے یہ ہے کہ اس نے زرعی اصلاحات کیا، جو ایون ہمارا آج بھی مطالبہ ہے کہ جو ہے انہوں نے جو 1967 میں جو ہے یہ زرعی اصلاحات کیے تھے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ 67 میں انہوں نے زرعی اصلاحات کی بات کی تھی، اور دوسری بات یہ کہ سندھ جو ٹیننسی ایکٹ ہے اس میں پہلی ترمیم 51 میں ہوئی، لیکن دوسری جو ترمیم تھی وہ 74 میں بھٹو کے گورنمنٹ میں ہی ہوئی تھی، اور وہ بھی کسانوں کے حق میں نہیں تھی۔ تو اس وقت جو سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، جس کے تحت ایک فیصلے میں یہ بھی ہدایت سندھ گورنمنٹ کو کی گئی کہ کسانوں کے جو بھی کیسز عدالتوں میں ہیں اس وقت انتظامیہ کے پاس ہیں، انتظامیہ سے لے کے جوڈیشری کو حوالے کی جائیں۔
क्या सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिंध गवर्नमेंट ने वो जो केसेस थे इंतजामिया के पास थे, मुख्तार या असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह के पास जो केसेस थे उसको लेके जुडिशरी को देने थे, उस पर कुछ अमल हुआ फैसले के? देखिए ये एक तो इसका एक तरफ तो थी ये कानून साजी की बात थी, तो कानून साजी नहीं हुई, वो कानून साजी करनी थी सिंध गवर्नमेंट ने। लेकिन हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि आज से जो है वो ये केसेस वहां मुंतकिल हो जाने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं मोरद इल्जाम ठहराते, खुद हमारे सिस्टम को भी, कि उसमें मैं खुद जो है वो हम गए थे तो हमें जो है वो ये कहा गया कि इसलिए केस नहीं जो है वो ये चलाए जाते कि हमें हाई कोर्ट से जो है वो जो हुक्म आता है वो अभी नहीं आया। उसको कुछ कोई दे रहे थे, वो टेक्निकल लफ्ज़ मुझे अभी वो याद नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि वो नहीं पहुंचा। कोर्ट को भी इस पे जल्दी एक्शन लेके और जल्दी काम कराना चाहिए। हमारा जतो साहब देखें, खसरे में दाखिला का जो है मसला, सिंध गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने तो उस पर भी क्या था, खसरे में दाखिला जारी कीजिए। और साथ में एक वाज़ेह जो हिदायत थी कि आज से जब तक तरामीम ना हो हमारे इस हुक्म को कानून माना जाए, तो उस पे कुछ हुआ? खसरे में दाखिला हुई नहीं, वो नहीं गई ना, उस पे देखा कोर्ट को भी अमल कराना चाहिए था ना, वो भी उन्होंने नहीं, उन्होंने भी इतना काम, उन्होंने बिल तो पास करा दिया, पिटीशन तो वो हो गया, पर उस पे अमल नहीं हुआ। वैसे चलो एक मैं खुद अपने आप पे भी तनकीद जो है वो लेता हूँ। ईमानदारी बात यह है कि हमसे भी जो खामी हो हमें माननी चाहिए, वो ये है, ये तनकीद है कि हमें ऐसे एक दो केस उन कोर्टों में लेके जाने चाहिए थे। जब ये कोर्ट जवाब दे, जैसे मैंने बताया कि जवाब दिया गया, कोर्ट जवाब दे तो हम उसको लेके हाई कोर्ट में जाना चाहिए था हमें, और हमें जाकर उसे कि ये जो है वो हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी हुई है, हमें इस किस्म के उसमें जाना चाहिए था। देखें मसला ये सिर्फ स्ट्रगल जो है उस तरीके की नहीं है, यहाँ आपको कानूनी भी जो है वो चीजों को देखना पड़ेगा, उसके साथ भी आपको लड़ाई है। देखिए ये हमारी खामी है, ये हमारी खामी है। मैं अपनी मैं तो अपनी खामी इस पे नहीं चाहते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हुआ, नहीं खसरे पे नहीं जा रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे भी किसान जो है उनको खसरे में दाखिला बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। किसान जो है ना बदतर बेचारे बदतर ही जिंदगी गुजार रहे हैं, बाकी उस पर कोई अमल नहीं। देखें मसला ये है, मैं समझता हूँ, मैं आपको ये थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये होता ये था कि जो जिसे पटवारी कहते हैं, आप तपेदार सिंधी में हम तपेदार कहते हैं, तो ये पटवारी जो है का काम होता था कि वो जाकर जो है वो सर्वे करे, उस सर्वे के बाद जो है वो फिर ले आएगा बिल, और उस बिल पे जो है वो जो सर्वे है, मैं उस सर्वे की तरफ जा रहा हूँ, उस सर्वे में नाम दाखिल करना है पटवारी को कि इस जमीन पे किसान कौन है, जमींदार कौन है, उसका सर्वे नंबर देना है, उस जमीन का जो है वो आपको वो सारी चीजें वो उसमें ये कानून में मौजूद है, ये खत्म नहीं हुई कानूनी तौर पे। लेकिन अब जो सिस्टम हुआ है आपके पास शुरू हुआ है वो ये है कि हुक्म होता है डीसी साहब का कि मुझे हमें इतने पैसे जो है वो चाहिए, ये जो है वो पटवारी तो वो पटवारी कहाँ से तैयार करे, नतीजे तौर पे मेरे जैसा जो कमजोर आदमी होगा उसके गले में हाथ डाल के उससे तो पैसे ले लेगा, तुम्हारे जैसा कोई तकड़ा होगा उसको हाथ नहीं डालेगा। तो ये नतीजे के तौर पे अब वो सर्वे को छोड़ के सिर्फ इस पे किया गया कि पैसे जमा करने, अब पैसे जहाँ से जमा हो सके जमा, अब सर्वे नहीं, उनको अपनी बस जेब भरनी है। प्रैक्टिकल हारियों को तो वो बैठने ही नहीं देते, उनके लिए तो कोई कुर्सी नहीं देते पटवारी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हारी जो किसान तंजीमें हैं उनको खसरे में दाखिला के लिए तो किसी तरमीम की या डिसीजन की जरूरत नहीं है, वो तो वहाँ पर जो किसान है उनको आपको ये मैंने बोला तो बहुत बड़ी इस पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 40 के बाद में फिर ऐलान करता हूँ तो इस पे बड़ी तेजी चलूंगा। अच्छा वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, देखें ये बात आप वाली में वजन मौजूद है। हमने एक केस जो है वो लड़ा
میں اس میں تھا جو ہے کسان کی نمائندگی میں کر رہا تھا، پٹیشنر کسان تھے. وہ تھا اس کا یہ جو ڈھل ہے، یعنی جو اس کو ٹیکس، جو زرعی ٹیکس جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے وہ کیا. وہ یہ تھا کہ بھائی اگر بجلی کا بل وہ جو ہے وہ بینک میں جمع ہو جاتا ہے، اگر جو ہے کوئی اور یوٹیلٹیز بل جمع ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہ جو ہے وہ یہ ٹیکس جو ہے یہ پٹواری کے ہاتھ میں کیوں جائے؟ ڈھل وہاں پر کیوں نہیں کیوں ہوتا؟ نہ اسے پٹواری جا کر صرف سروے کرے، سروے کر کے بل زمیندار کو دے، اور زمیندار جو ہے سروے کر کے بل زمیندار کو دے، اور زمیندار جو ہے نا اسے جو ہے وہ جا کر بینک میں جمع کروا دے. اس پہ دیکھیں خیرپور میں عمل ہوا، کسانوں نے عمل کروایا خیرپور میں، اور عمل کر کے دکھایا انہوں نے، لیکن باقی جگہوں پہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں کسانوں کی تنظیم کچھ تکڑی تھی، انہوں نے ان کو کروایا جانا نہیں کی، وہاں نہیں کیا. ناظرین، سندھ ٹیننسی ایکٹ کے حوالے سے آج سیر حاصل گفتگو ہوئی. ہمارے مہمانوں کا کیا کہنا تھا آپ لوگوں نے سنا. ہم حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.